بسم الله. السلام عليكم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا کچھ موقع دیا گیا ہے اور جو ہمیں حکم دیا گیا، وہ ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، لیکن شاید کہ جتنی تفصیل اس کی ہونی چاہیے ہم اتنی تفصیل نہ کر سکیں۔ وہ ہے منہج سلف اور اس کے تقاضے اور دور حاضر میں حالات حاضرہ پر اس کی ضرورت۔ تو چند ابھی چیزیں دوستو سب سے پہلے سمجھنی ہے۔ ایک ہے لفظ منہج سلف، لوگوں کے لیے ایک نئی چیز لگتی ہے۔ دبئی سے ہم پلین پر بیٹھے تو بامبے کا ایک ماشاءاللہ ہٹا کٹا غیر مسلم وہ بازو میں بیٹھا، کہتا ہے کہ سلفی کیا چیز ہے؟ سلفی، میرے بھی ذہن بات نہیں آتی سلفی ہے کیا، میں سمجھے کلفی کہتا ہوگا۔ سلفی ہے کیا چیز؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ نہیں، ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ اچھا سیلفی کیا چیز ہے؟ وہ بڑا پریشان، سیلفی کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا جو تم کھینچتے ہو اس کو سیلفی کہتے ہیں۔ بہت دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ مسلم فرقوں میں ایک جماعت ہے جس کو سلفی یا سیلفی کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں ہوں۔ کہا ہم کو لوگ کہتے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو بہت سارے مسلمانوں میں غلط فہمی۔ الحمدللہ یہ سلف کا لفظ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بہت سارے علماء موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کے جب انتقال ہوا تو یہی جملہ الحقی بسلفنا الصالح، گویا کہ سلف لا صالح ایک ایسا لفظ ہے جو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا۔ فرمایا الحقی بسلفنا الصالح، ہمارے سلف کے ساتھ تم بھی جا کر کے مل جا۔ تو دوستو سب سے پہلی چیز تو ذہن میں رکھیں، تو ہمیں کسی منہج پر کسی مسلک پر اعتراض نہیں کرنا ہے، ہمیں آج صراط مستقیم کی وضاحت کرنی ہے۔ اس صراط مستقیم سے آدمی جب الگ ہوتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔
ہے تو بڑا طویل مضمون، لیکن اب اختصاراً اس کو کچھ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے اور آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اسی سلسلے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اور دنیا کا ہر مسلمان چاہے بگڑا ہوا ہو یا سدھرا ہوا، اس صراط مستقیم کی ضرور دعا مانگتا ہے۔ کوئی مکتب فکر دنیا میں مسلمانوں کا نہیں ہے جو ایک ہی چیز کی دعا بار بار نہ مانگتا ہو۔ جتنی نماز پڑھے گا، ہر نماز کی ہر رکعت میں جتنی مرتبہ کھڑا ہوگا، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم نصیب کر دے۔ مانگتا سب ہے، اور کوئی لے یا نہ لے، لیکن مانگتا تو سب ہے، چاہے سمجھ کے مانگے یا بغیر سمجھ کے مانگے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ تو صراط مستقیم ہے کیا چیز میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام آیت نمبر 153 ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور اسی کو آپ سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 باتیں بیان کی ہیں دوستو۔ نمبر 1، ہر کلمہ گو، ہر مسلمان کو تاکید کیا ہے کہ صراط مستقیم پر کو قبول کرے اور اسی پر وہ مرتے دم تک ڈٹا رہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے پاس سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے مشہور صحابی۔ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ قل لی قولا، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس عمل کو قبول کرنے کے بعد ہمیں زندگی میں کسی اور سے کچھ سوال نہ کرنا پڑے۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، قل ربی اللہ ثم استقم۔ ایک ہی چیز ایسی ہے، ایک ہی سوال ایسا ہے کہ اگر اس کے جواب پر عمل کر لو، پھر قیامت تک زندہ رہو، تمہیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہو ربی اللہ، میرا رب اللہ، ثم استقم، پھر اسی پر تم مرتے دم تک ڈٹے رہو۔ تو دوستو، پہلی بات جس کا اللہ نے حکم دیا تمام مسلمانوں کو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا صراط مستقیم فَاتَّبِعُوهُ، اسی صراط مستقیم کی تم اتباع کرو، اس سے ہٹنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کو چھوڑنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، خبردار اسی ایک صراط مستقیم کی پیروی کرنا، اس کو چھوڑ کر کے بہت سارے اور راستے جو ہیں ان کی اتباع نہیں کرنا۔ نمبر 3، ذالکم وصاکم بہ، تم سے جتنی قوم، تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا 2 جرم تھا۔ نمبر 1، انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑا۔ نمبر 2، انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو دوستو یہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ نمبر 2، صراط مستقیم پر قائم رہنا، اس کی اتباع کرنا۔ اور آخری چیز آپ نے سمجھا کہ فرقے بندیوں میں نہ جایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمعان بن نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف روایتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن بڑی پیاری مثال دی۔ آپ نے ایک لمبی سے لکیر کھینچی، یہاں سے سمجھو کھینچی تو بالکل گیٹ تک، عیدگاہ کے گیٹ تک، اور ایسی لکیر ہے یہاں سے کوئی چلے اس راستے کو پکڑ کے جائے تو گیٹ کھول کر کے روڈ پر آ جائے گا، باہر گاڑی کھڑی ہوگی، پکڑ کے جہاں جانا ہوگا چلا جائے گا۔ آپ نے ایک لمبی لکیر ایسی کھینچی، پھر وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، پھر آپ نے دائیں بائیں چھوٹی
छोटी छोटी और लकीरें खींच दी। एक तो बिल्कुल लंबी लकीर और दो बहुत सारी दाएं बाएं छोटी छोटी लकीरें खोल खींच दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक उसी लंबी लकीर पर रखा और फरमाया व अनलहादा सिराती मुस्तकीमन, देखो ये हमारा सिराते मुस्तकीम है जो अल्लाह ने मुझे लेकर के भेजा है। यहाँ बंदा खड़ा हुआ दुनिया में इसी सिराते मुस्तकीम पर चलेगा तो आगे वो जन्नत का दरवाजा है, जन्नत तक वो पहुंच जाएगा। फिर आपने फरमाया लेकिन ये छोटे छोटे खतूत लकीरें जो दाएं बाएं हैं, हर लकीर पर एक शैतान है, एक शैतान है। अगर कोई इंसान इस लंबी लकीर को छोड़ करके शैतान ने रास्ते में रोक लिया तो अब जन्नत तक नहीं पहुंच सकेगा, शैतान उसको गलत रास्ते पर डाल दिया। यह है मेरे भाइयों सिराते मुस्तकीम। नबी अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ रवायात हैं जिनमें सिराते मुस्तकीम के तफसील बयान की गई है। मेरे भाइयों जब आपने समझ लिया सिराते मुस्तकीम वो लंबी शाहरा है जहाँ यमीन और शिमाल नहीं करना है, सीधे अगर पहुंच गया। बल्कि दूसरी हदीस में तो बड़ी जबरदस्त मिसाल है। आपने फरमाया एक लंबी लकीर अल्लाह के रसूल ने लंबी लकीर खींच दी और या आपने बयान किया एक लंबी लकीर है और आपने फरमाया दाएं और बाएं एक सीधी ऐसे राह गई हुई है लंबी लकीर। एक दाएं बाएं जब कोई दाखिल होना चाहता है तो एक आदमी शुरू में खड़ा हुआ है, कहता है मेरे भाइयों खबरदार, देखो एक रास्ता गया है सीधा वो जन्नत तक पहुंचाएगा, ये दाएं बाएं बहुत सारे रास्ते हैं, खबरदार ला तुअव्विज, किसी रास्ते की तरफ नहीं जाना। अगर किसी रास्ते की तरफ गया तो शैतान तुझको जन्नत से महरूम कर देगा। ये फिरके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ रमाया एक आदमी यहाँ है, ये कहता है मेरे भाई सीधे जाओ दाएं बाएं नहीं देखना, और वो अला रासिस सिरात रजुल, और आखिर में जहाँ रास्ता खत्म होता है एक शख्स वहाँ खड़ा है, वो कहता है हलुम्मु इलैया हलुम्मु इलैया हलुम्मु इलैया, सीधे आना दाएं बाएं नहीं मुड़ना, न लेफ्ट जाना न राइट जाना, हलुम्मु इलैया मेरे तरफ चला सीधे आ जा। अब अगर इंसान पूछा गया आपसे क्या है, आरिफ में दावत देने वाला है, स्टेज से मस्जिद के मिंबर और मेहराब से अल्लाह के रसूल हैं या अल्लाह के रसूल के नायब होंगे उलमा होंगे यहाँ खड़े हैं और बताते खबरदार एक सीधा रास्ता जन्नत की तरफ गया है, ये छोटे दाएं बाएं रिश्ते जो है ये सारे रास्तों पर शैतान खड़ा है, अगर दाएं बाएं तुमने देखा तो तुझे उछक लेंगे। ये है दाई दावत देने वाला जो इंसान को उस रास्ते पर चलता है तो उसको तलकीन करता है खबरदार इस्तकीमू 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 वला तुअव्विजू, सीधे आ जाओ सीधे जाना दाएं बाएं हरगिज़ नहीं देखना। और वहां जो खड़ा है आखिर में वो कुरान है। कुरान कहता है अगर जन्नत में जाना है हम जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, यहाँ से आओ और मेरे पास तक आ जाओ या इसके बाद जन्नत में तुम दाखिल हो जाओगे। मेरे भाई ये है जन्नत सिराते मुस्तकीम। ये दाएं बाएं जो है वो छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं, अगर सिराते मुस्तकीम को इंसान छोड़ करके दाएं बाएं हुआ तो अब सिराते मुस्तकीम से महरूम और वो फिरकों में मुब्तला हो गया। इसीलिए आयत का मतलब समझो, अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तबिउ, इसी एक रास्ते की पैरवी करना, वला तत्तबिउ सुबुल खबरदार दाएं और बाएं जो छोटे छोटे रास्ते हैं उन पर नहीं चलना। नुकसान क्या होगा दोस्तों, ये बड़ी अहम चीज है समझो। आज कहता है लोग कहते हैं अहले हदीस फिरके की दावत देते हैं, अहले हदीस न फिरका है न फिरके की दावत देता है। एक अहले हदीस यहाँ खड़ा है दावत देता है लोगों सीधा मुस्तकीम सिराते मुस्तकीम में जाओ, वहाँ कुरान खड़ा है आओ मेरे पास हमारे पास आओ हम तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। अब फिरके कहाँ से बनते हैं, कुरान पाक की
वला तत्तबिउ फत्तबिउ वला तत्तबिउ सुबुल, अगर तुम दाएं बाएं इस रास्ते को छोड़ करके दाएं बाएं जाओगे तो तुम फिरकों में बट जाओगे। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, अगर तुमने दोस्तों अल्लाह फरमाते हैं इसी एक रास्ते की पैरवी कर, अगर तुमने इसको छोड़ दिया, दाएं बाएं निगाह उठाया तो फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, ये में छोटा रास्ता जो है सिराते मुस्तकीम से तुम्हें हटा देगा। तो दोस्तों पता ये चला सीधा रास्ता चलना ये इस्लाम है, और उस सीधे रास्ते को छोड़ करके लेफ्ट राइट कहीं चले जाना, यहीं से असल में फिरके बनते हैं। अगर फिरकों से बचना है, फिरके बंदी से महफूज रखना है, तो जरूरत इस बात की होगी दोस्तों दाएं बाएं को न मुड़ा जाए, सीधा इंसान चला जाए। इसीलिए जरा आप गौर करें, हम तफसील में तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन समझाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे 23 साल, सब लोग सिराते मुस्तकीम पर चलते रहे, कोई फिरका न बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबे कराम में इख्तिलाफ हुआ। पहला इख्तिलाफ हुआ नबी वफात पाए कि नहीं पाए। सुना होगा आप लोगों ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद उम्मत में सबसे पहला इख्तिलाफ जो था वो ये कि नबी वफात पा गए हैं या आप बेहोश हो गए हैं। अबू बकर सिद्दीक को पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं, कहीं दूर से दौड़े हुए आए और चादर उठा करके रोते हुए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी का बोसा दिया और देखा कि अल्लाह रसूल की रूह परवाद हो चुकी है। सारे लोग मस्जिद नबवी में बैठे हैं, लेकिन उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ लोग ऐसे थे नए खबरदार। उमर फारूक तो बड़े जोश में थे, अगर किसी ने कहा नबी वफात पा गए हैं तो उसकी गर्दन हम मार देंगे। लेकिन सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, उमर फारूक का दामन पकड़ा और कहा या उमर क्या तो फिर अफा इम्माता सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी। जैसी आयत सुने उमर फारूक का सारा गुस्सा खत्म। कहते मालूम पड़ता है आज अभी आयत नाज़िल हो रही, मैंने कभी गौर नहीं किया। सारा इख्तिलाफ का खत्म हो गया, सिराते मुस्तकीम पर चल रहे थे, थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ लेकिन लौट आए सिराते मुस्तकीम पर। फिर वफात के बाद दूसरा बड़ा इख्तिलाफ पैदा हुआ। मेरे भाइयों, अगर सिराते मुस्तकीम पर चले तो कभी उम्मत फिरकों में तकसीम नहीं है। एक आज से तकरीबन 15-20 साल टीप चलती रहती, देखा होगा कश्मीर जम्मू श्रीनगर जम्मू के ईदगाह में कॉन्फ्रेंस वाले देश की थी, वहां नीचे उतरा तो मीडिया छा गई। आप लोग कहते हैं इत्तेफाक की दावत देते हैं, इत्तेफाक होता क्यों नहीं? हर फिरका मुसलमानों का कहता इत्तेफाक हो, लेकिन इत्तेफाक होता नहीं। मैंने कहा इत्तेफाक का जो फार्मूला है उसके छोड़ देने के बाद क़यामत तक इत्तेफाक नहीं होगा। अब वो इंटरव्यू लेने वाला बड़ा जोश में, अरे सारे लोग इत्तेफाक की दावत दे रहे हैं ऐसा, और इत्तेफाक नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? मैंने कहा अतीउल्लाह व अतीउ रसूल फत्तबिउ, इसी एक सिराते मुस्तकीम की पैरवी करो। सब लोग उसी एक रस्सी को पकड़ लेंगे तो कभी कोई फिरका नहीं होगा। क्यों? सब समझते रस्सी हमें गनी एक ही है। मामला यहाँ हुआ जब सब लोगों ने अलग अलग कर लिया। आज इत्तेफाक की दावत दी जाती है, लेकिन इत्तेफाक का मतलब ये बागबा भी खुश रहे, राती रहे सैयाद भी, न तुम छोड़ो न हम तुमको छेड़े, ऐसे एक हो जाए। अरे भाइयों, बिना छेड़े और छोड़े तो कभी इत्तेफाक हुआ ही नहीं। छोड़ोगे तब कहीं इत्तेफाक बनेगा। क्यों? समझ में आएगा ये इत्तेफाक का रास्ता है। बहरहाल दोस्तों, बातें अर्ज कर रहा था कि इत्तेफाक इससे दूसरा इख्तिलाफ, नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई, अब इख्तिलाफ हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया कहाँ जाए।
کہاں دفنایا جائے؟ عام قبرستان میں دفنایا جائے یا گھر میں یا مسجد نبوی کے کہیں کونے میں دفنایا جائے؟ بڑا اختلاف ہوا، سارے صحابہ کرام پریشان، لیکن سب صراط مستقیم پر تھے۔ اختلاف ہوا اور منٹوں میں اختلاف ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول کہاں دفنایا جائے؟ جنت البقیع میں یا گھر میں یا مسجد نبوی کے کونے میں دفنا دیا جائے؟ کہا اللہ کے بندو، میرے ان کانوں نے اللہ رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ ایک سطر کی حدیث نے سارے اختلاف کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اصل میں صراط مستقیم تھی دوستو۔ بہرحال اس کے بعد تیسرا بڑا زبردست اختلاف ہوا۔ اختلاف ہوتا ہے، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا۔ علامہ حالی کہتے ہیں جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آستی سے خوش آئندہ تر تھا۔ لوگوں تمہارے اتفاق سے تو زیادہ خیر و برکت صحابہ اور سلف کا اختلاف ہوا کرتا تھا۔ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آستی سے خوش آئندہ تر تھا۔ ابھی کل میں نے پونا کے پروگرام میں کہا، میں نے کہا بڑھ لوگ عظمت صحابہ پروگرام تھا، تو میں نے کہا سب سے زیادہ نوک جھونک ابو بکر عمر کی ہوتی تھی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سب سے زیادہ علماء جانتے ہوں گے سب سے زیادہ نوک جھونک صحابہ میں کس کی ہوتی تھی؟ ابو بکر اور عمر کی۔ سنا ہوگا ایک وفد آیا، عمر نے کہا اس کو خلیفہ بنایا جائے، ابو بکر نے کہا اس کو بنایا جائے، عمر نے کہا اس کو بنایا جائے۔ زیادہ بڑھی تو سیکھتے اکبر کہتے یا عمر ما اردت الا خلافہ، عمر تمہاری فطرت میں ہے میں جو کہوں گا تم اس کے الٹا ہی کہو گے۔ اللہ اکبر! خبردار عمر، ابو بکر میرے اوپر الزام نہیں لگا۔ اتنی نوک جھونک دونوں کی، دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ آگے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تو میرے بھائی بڑی نوک جھونک تھی لیکن کبھی ان کے اختلاف میں شر نہ ہوا۔ اسی لیے علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے جھگڑتے تھے لیکن جھگڑوں میں تھا خلاف آستی سے خوش آئندہ تر تھا۔ میرے بھائیو تیسرا اختلاف بڑا زبردست ہوا، وہ کیا؟ کہاں دفنایا جائے؟ کہاں دفنایا جائے؟ قبر کون کھودے آپ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کی قبر کھودی جاتی تھے، ایک شکی ایک لحدی، یعنی ایک بغلی اور ایک بیچ میں کاٹ دینا۔ بڑا زبردست اختلاف، دو تو حل ہو گئے، تیسرا کیسے حل ہو؟ تو فیصلہ ہوا دو قبر کھودنے والے ہیں، جو پہلے آ جائے گا وہی قبر کھودے گا۔ الحمدللہ پہلے جو آیا اس نے جو قبر کھودنے کا انداز اختیار کیا تھا، اللہ کے زمانے میں اپنایا تھا، ویسے ہی قبر کھودی، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو دوستو سارا معاملہ ہے صراط مستقیم تھا۔ فرقے بنتے کیسے ہیں؟ صاحب ان الذین فرقوا دینہم، سورہ روم کی جو آیت ہے یا اور دوسرے کا ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ صراط مستقیم سے جدا ہوتے ہیں، فرقے بناتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ان کا ان سے کوئی تعلق آپ کا نہیں ہے۔ ایک تو ہے فرقو، اور ایک بڑی جاندار قرات ہے ان الذین فرقوا کے بجائے ان الذین فارقوا۔ اللہ اکبر، ان الذین فارقوا، جو لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستے پر جاتے ہیں۔ تو فرقے دوستوں کب بنتے ہیں؟ جدائی کب ہوتی ہے، پھوٹ کب بنتی ہے؟ جب صراط مستقیم کو انسان چھوڑ دے۔ ایک ہی شاہراہ ہے، اگر اسی پر چلا جائے تو کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ اختلاف ہوگا، نظریاتی ہوں گے، فکری ہوں گے، لیکن فرقے بندی نہیں ہوگی۔ مساجد اور مدارس کسی کے الگ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کیسے میں دلی ایئرپورٹ پر کشمیر جا رہا تھا، میں نے فجر کی اذان دی، فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ 3 صف ہمارے پیچھے تھی۔ کتنی؟
ٹینشن. لیکن جب میں آمین بولا سلام پھیرنے کے بعد ایک مسکین جو میرے بازو میں کھڑا تھا بس باقی سب بیٹھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اصل میں ایسے لوگوں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا میرے بھائی آپ پڑھائے ہوتے میں پڑھ لیتا. کوئی بات نہیں ابھی آپ پڑھائے پھر میں تو نہیں ہمارا وقت نہیں ہوا ہے. یہ شکلیں نہیں پیدا ہوئی تھی. یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان صراط مستقیم کو چھوڑے. ایک قرات یاد رکھنا ان الذین فارقوا دینہم فرقوا ہے. دوسری قرات ہے ان الذین فارقوا دینہم. جن لوگوں نے دین کو چھوڑا تو ایک نئے فرقہ کا اسلام میں وجود ہو گیا. تو دوستو کوئی فرقہ نہ بنے. اگر انسان جو دعا مانگتا ہے رب سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے ایاک نعبد، آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم. اللہ صراط مستقیم پر چلانا. اللہ تو دے رہا ہے لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں. اتنی بڑی بدبختی مانگتا ہے لیکن لیتا نہیں ہے. اور لیتا اگر لیتا تو رب کا وعدہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اگر وہ لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا. اور نوازنے کے لیے مانگتا تو ہے لیکن لینے کے لیے دوستو تیار نہیں. آمین بھی کہہ دیتا ہے اللہ امام صاحب نے جو مانگا اس کو قبول کر لے لیکن خود کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے دوستو امت میں فرقے بنتے ہیں. بات بڑی طویل ہے. ایک ہم آپ کو چند نشانیاں تھوڑی سی باتیں بتا دیتے ہیں. آخر فرقے کیسے بننے لگے، کیسے بنتے ہیں؟ سن 33 ہجری کے اندر ایک شخص آیا. ایک شخص، لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ ہم یمن سے آئے ہیں. کیا نام ہے؟ میرا عبداللہ نام ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. اور وہ رہ گیا کہ مسلمانوں میں آیا کانا پھوسی کر کے اب لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا. بھڑکانے لگا، زبردست بھڑکایا. عبداللہ ابن عامر گورنر بصرہ جو تھے ان کو پتا چل گیا کہ یہ شخص کچھ شیطانی کر رہا ہے. مسلمانوں میں کو فرقے میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. یاد رکھنا دوستو یہ فرقے جو ہیں کسی دشمن کے مشورے سے پیدا ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے، دین کو پہچانے، اپنے ساتھیوں کو پہچانے تو شاید کبھی فرقے کی نوبت نہ آئے. الحمدللہ. عبداللہ بن عامر نے دیکھا کچھ شیطانی کر رہا. اس کو بلا کے پوچھا کون ہو؟ کہا بس مسکین یہودی تھا. اللہ نے مسلم ملکوں میں آیا، بڑا اسلام اچھا لگا. اذان دیتے ہیں تو دل روح خوش ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو جوش آ جاتا ہے. اور کہیں آپ لوگ تیر کی باتیں بتاتے ہیں کلیجہ پھٹنے لگتا. ساتھ بات تعریف کی. تو میں سوچتا ہوں اب مسلمان ہو جانے کے بعد آپ ہی کے یہاں رہے. بہرحال چھوڑ دیا. لیکن کچھ دنوں کے بعد پتا چلا وہ کچھ نہ کچھ چکر چلا رہا ہے. حضرت عثمان عفان کے خلاف، حضرت عمر فاروق کے خلاف، حضرت ابو بکر کے خلاف. جب CID نے اطلاع دی تو عبداللہ بن عامر نے اس کو بصرہ سے نکالا. کوفہ بھاگ گیا. کوفہ جانے کے بعد اس نے اور بہت سارے شیطانی شروع کی. وہاں سے نکالا گیا، مصر گیا. مصر میں اس کو میدان صاف ملا. اور کیسے چکر چلایا ذرا بتاؤ لوگوں. عیسیٰ اچھے ہیں کہ مسلم کا مقام اونچا ہے. ہر مسلمان یہی کہے گا سارے نبیوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے تم لوگ عقیدہ رکھتے ہو عیسیٰ آئیں گے لیکن اور عقیدہ رکھتے ہو محمد نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اللہ کے بندو عیسیٰ مفضول ہے، محمد افضل ہے. عیسیٰ آئیں گے تو مسلم بھی ضرور آئیں گے. ابھی عقلی دلیل یہ فلسفہ تھوڑا سا اس نے لوگوں کو شکوک میں ڈالا. محنت کرتا رہا یہاں تک کہ ایک عرصے کے بعد اس نے وسیع کا چکر چلایا. اور چلایا کیا؟ حضرت اللہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے اور مسلم کا ایک وسیع تھا کہ میرے جانے کے بعد میرا خلیفہ بنے گا. الحمدللہ بہت اچھی بات تھی. وہ کون ہوگا؟ علی ہوں گے. لیکن ابو بکر، عمر، عثمان تینوں نے مل کر علی پر ظلم کیا، ان کا حق چھین لیا.
बहरहाल दोस्तों, तारीख पढ़ी होगी, आगे चल करके एक फिरका इसने कायम किया। उस फिरके का बानी अब्दुल्लाह इब्न सबा 335 हिजरी के अंदर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी में शहीद किया गया और मदीने के ईद से ईद बना दी गई। ये कब हुआ? जब उन्होंने इस सिराते मुस्तकीम को छोड़ा। फिर आगे आप बढ़े, तकरीबन मलिक अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में पहली सदी हिजरी के अंदर माबदल जोहनी इंसान खड़ा हुआ। सबसे पहले उसने तकदीर का इनकार किया। कहा तकदीर कोई चीज नहीं है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल कदर खैरिही व शर्रिही। अरकान ईमान सित्ता थे, उनमें से एक रुकन का तकदीर का इनकार कर दिया। तकदीर का उसने इनकार किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर और सहाबे कराम का ये आखिरी दौर था, बाकायदा उन्होंने उसका मना किया, लेकिन बाद में ना आया। इस तरह से एक फिरका दुनिया में वजूद हो गया। आप देखेंगे तो ऐसे ही दोस्तों, जहां किताबुल्लाह सुन्नत रसूल को छोड़ा गया, जहां सिराते मुस्तकीम को छोड़ा गया, वहां एक नया फिरका फौरन मौजूद हो जाता रहा। इस तरह से और आगे बढ़े, दूसरी सदी हिजरी, पहली सदी हिजरी के आखिर में जाम बिन सफवान खड़ा हुआ। उसने सिफात का इनकार करके मुजस्सिमा फिरका पैदा हो गया। चले जाए ऐसे सारे फिरके पैदा होते रहे हैं, लेकिन एक गिरोह ऐसा था दोस्तों जो सिराते मुस्तकीम पर, मनहज सलफ पर, सलफ का मतलब जो सहाबा का रास्ता था, ताबईन का रास्ता था, इमामों का रास्ता था, मुज्तहिदीन का रास्ता था। नहीं, फिरके नहीं होना चाहिए, एक ही गिरोह किताबुल्लाह सुन्नत रसूल सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला। इनके मुखालफत की, उनको समझाया, उन पर उनके बारे में किताबें लिखी, सारी कोशिशें कर डाली। कुछ को तौबा नसीब हुई, कुछ को तौबा नसीब नहीं हुई। यहाँ तक कि सन 37 हिजरी के अंदर हजरत अली और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ हुआ, जंग हुई, दोनों की मुसालहत तो हो गई, लेकिन वो शरपसंद टोला जो बाकायदा मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं चाहता था, सिराते मुस्तकीम नहीं चाहता था, उसने फौरन अलग हो गया। हजरत अली को भी मुर्तद करार दिया और अमीर मुआविया को भी मुर्तद करार दिया। एक नया फिरका खारिजियों का वजूद में आ गया। ऐसी आप पढ़ेंगे तो चले जाए, फिरके पर फिरके पैदा होते रहे, लेकिन कब पैदा हुए दोस्तों? जब उन्होंने सिराते मुस्तकीम को छोड़ा। रब्बुल आलमीन फरमाया था, इन्नमा अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ वला तत्तबिउ सुबुल। खबरदार, इस सिराते मुस्तकीम को छोड़ने के बाद ये दाएं बाएं जो छोटे छोटे रास्ते हैं, इनकी अगर तुम इत्तिबा करने लगोगे तो शैतान तुमको सिराते मुस्तकीम से हटा देगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करो हमें ये सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। यहाँ तक इतनी बात आगे बढ़ी, इतनी बात आगे बढ़ी, अल्लाह अकबर, कि 565 हिजरी के अंदर जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने अबू बकर उमर को जो लोग गालियां देते रहे, मिस्र से जब खत्म किया और वहां इस्लामी हुकूमत कायम की, तो वहां उन्होंने 3 इमामों के अलग अलग मदरसे खोल दिए। अब एक मदरसा होने के बजाय, एक मुदर्रिस होने के बजाय और एक मस्जिद होने के बजाय वहां सन 564 हिजरी से ये सारा रास्ता मस्जिदें हमारी अलग होने लगी। काश की मस्जिदें एक होती, मदरसे एक होते, हमारा मनहज एक होता, तो शायद आज मुसलमानों को के अंदर न इख्तिलाफ होता और न दुश्मनों को मौका मिलता आज जो हमारे साथ किया जा रहा है। दोस्तों, तो आगे बढ़ते जाए, अब जब हर जमाने में एक ने एक फिरका पैदा होता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह अकबर सन 665 हिजरी के अंदर फिर बैबरिश नामी बादशाह ने शाम के अंदर एक दारुल कदा कायम किया और 4 हरम फिरके को तकसीम कर दिया। अब मुसलमानों का मुफ्ती अलग हो गया, मुसलमानों का कादी अलग हो गया। एक तो पहले मस्जिद मदरसे अलग हुए थे और अब जो है कादी भी अलग। मसला अपनों से पूछ रहा है। उसने 4 दारुल कदा कायम किए और 4 सीटें दे करके 4 कादियों को बैठा दिया। यही इसी में बात हुई सन 800 तकरीबन 11 हिजरी के अंदर
اندر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئی بات دوستوں کہ خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلے اور بعض لوگ 5 مصلے قائم ہوئے، 4 ائمہ اربعہ کے اور 1 روافض کے، 5 مصلے خانہ کعبہ کے اندر، 5 نماز جماعت اقامت ہو، 5 نمازیں ہوں، 5 جماعتیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں دوستوں کب ہو رہی تھی؟ اختلاف تھا صحابہ میں، تابعین میں، چاروں اماموں میں، چاروں اماموں کے شاگردوں میں، لیکن کبھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے نہیں رکے تھے، سب ایک ہی ساتھ نماز شیر و شکر ہو کے پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں بات بڑھتی گئی، پھر تزکیہ نفس کا، لیکن پھر ہم بتائیں کہ سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ ایک گروہ صراط مستقیم پر جو چل رہا تھا، ہر ایک کو سمجھایا، ہر ایک کو بتایا، ہر ایک کو منع کیا، یہ اسلام کو وہ کمزور کرنے والی چیز ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی چیز ہے۔ یہ اللہ کتاب و سنت اور منہج صحابہ، منہج تابعین اور منہج تبع تابعین اور منہج ائمہ اربعہ ابو یوسف و محمد اور اسی طرح مزنی اور فنا سب کے منہج کے خلاف ہے۔ یہ چیز کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ بات آ جائے تو کتنے مسئلے ہو گئے؟ 5 مسئلے ہو گئے۔ الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی، علماء نے آواز اٹھائی، لوگوں نے منع کیا، لوگوں نے منع کیا کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ دوستو یہ سب چل رہا تھا، میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہوا ہوگا، اب ایک بات آخر میں اور بتائیں دوستو، آخر یہ سب جب ایک منہج ہے اللہ نے قرآن کے اندر مقرر کیا ہے، اسی صراط مستقیم پر چلو، اب اگر ادھر ادھر بھٹکنے لگے دوستو تو ہمیشہ اس میں امت کا نقصان ہوا، خسارہ ہوا۔ آخر اس کا حل کیا ہے دوستو؟ یہ آج جو مسلمان فرقے بندی میں پھنس گئے اور اس قسم کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو دوستو آج مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمان کیا کریں گے؟ تو اس میں دوستو جہاں بھی جب بھی کہیں دنیا میں فساد پھیلا، ہمیشہ عوام نے علماء کی طرف رجوع کیا، ہمیشہ عوام نے علماء کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد علماء نے جو مسائل حل کیے بتایا، اسی پر علماء نے عوام نے فیصلہ کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بہت بڑا فساد ہوا اہل حق کے اسلام کے خلاف، طلاق المکرہ لیس بشیء، امام مالک نے کبھی احتجاج نہیں کیا، کبھی روڈ پر نہیں نکالا، کبھی جلوس نہیں نکالا، مسئلے کا حل کیسے کیا؟ کتاب و سنت کی تعلیم کے ذریعے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے ذریعے۔ الحمدللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب سزائیں برداشت کی، طرح طرح سے تکلیف دی گئی اور مشکلات کھڑی ہوئی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ امام مالک کو آخر میں فتح ہوئی۔ امام کتاب و سنت کے خلاف آواز اٹھانے والے جو تھے سب دنیا سے نیست نابود ہو گئے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو نظریہ تھا سلف کا، کتاب و سنت کا، زبردستی کی طلاق، زبردستی کی بیعت جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بعد معتزلہ فرقوں نے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، سنا ہوگا کہ لاکھوں علماء کو قتل کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری کو استاد، ان تمام علماء اور محدثین نے اس اتنے بڑے فتنے کا مقابلہ کیسے کیا دوستو؟ کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیمات پیش کر کے۔ الحمدللہ جب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، طرح طرح سے ان کو ستایا جا رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ اگر ابھی وقتی طور پر مصالحت کر لیں، کہہ دیں کہ ہاں قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن امام مالک احمد بن حنبل نے کہا نہیں، سمجھوتا کس پر ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی بات، ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور من سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب کی کوئی آیت، نبی کی کوئی سنت لے کر کے آؤ، ابھی ہم بات کو قبول کر لیتے ہیں، ابھی ہم تمہارے عقیدہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے احمد بن حنبل کو فتح دیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے بڑی بلا مصیبت اگر اسلام پر آئی تھی تو اکبر کا زمانہ تھا،
اکبر کا زمانہ جس نے محمد نام رکھنا منع کر دیا تھا، ختنہ کرانا منع کر دیا تھا اور سلام کرنا ممنوع تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تک میں اللہ اکبر السلام علیکم نہیں آداب عرض کہا جاتا تھا. نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی، لیکن الحمدللہ اسی اکبر کے اس فتنے کو دبانے کے لیے سارا ہندوستان خاموش تھا. ایک انسان جس کے پاس علم حدیث تھا، سید مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. اب یہاں بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا ہندوستان کا متحدہ ہند اکبر کے دین کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، لیکن ایک انسان جو نبی کا وارث تھا مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ، چونکہ شیخ بہلول رحمت اللہ علیہ محدث سے لکھنؤ میں، اور انہی شیخ بہلول سے احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھی تھی. یہ حدیث پڑھی انہوں نے تو اسی حدیث کی قرآن کے آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روشنی میں اکبر کے فتنے کو ختم کیا. جیل میں رہ کر کے بھی کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے اور دلائل سے لڑتے رہے. آخرکار دین اکبری کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا اور پھر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی اصلی حالت میں آ گیا. تو دوستو میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا اور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں یہ سب منہج سلف اور صحابہ تابعین ان کا طریقہ چھوڑ دینے کے بعد ہم نے کچھ کوہرا سے اٹھارے پتھر بازی کی، ہم نے جلوس نکالے، ہم نے احتجاج کیے، ہم نے گاڑیاں چلائی، اس سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. ہم نے کہا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کتاب و سنت کا مقابلہ کیا معتزلہ کا، اور نتیجہ یہ نکلا معتزلہ ختم ہو گئے اور احمد بن حنبل کی جیت ہوئی. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی ہے، کیا کیا نہیں کیا گیا. ان کو جیل میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئی، جب بات کرنے درس دینے کی پابندی لگا دی. اکیلا جیل میں رہ کر کے باطل کا مقابلہ کر رہا تھا، شرک کا مقابلہ کیا، کفر کا مقابلہ کیا، باطل کا مقابلہ کیا. جیل میں جب ڈال دیا گیا تو ماشاءاللہ کاغذ اور قلم لیتے ابن تیمیہ لکھ کر کے اپنے قلم کے ذریعے صحیح تعلیمات اسلامی احکام پیش کرتے. حکومت کو پتا چل گیا، کاغذ دینا بند کر دیا، قلم چھین لی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، لیکن باطل کا مقابلہ، اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو مقابلہ جیل میں بھی رہ کر کے ابن تیمیہ نے کتاب و سنت اور منہج سلف کو سامنے رکھ کر کے کیا. نتیجہ یہ نکلا، ایک دن کوئی لیٹر باہر نکل رہا تھا، دیکھا لکھا ہوا ہے، کاغذ چھین لیا، قلم چھین لیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کیا کیا، اب جیل کے اندر ایسے گھومتے تھے بیچارے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. کہیں اگر چھوٹا سا پیپر مل جاتا یا کسی طرح کے پتے گرے ہوئے مل جاتے، اس کو اٹھا لیتے اور باورچی سے کہتے آگ جلانے کے بعد جو کوئلہ ٹھنڈا ہو جاتا ذرا کوئلہ ہم کو دے دیا کرو. امام ابن تیمیہ کے ساتھ ساری چیزیں ظلم سے چھین لی گئی. تو کیا کیا، درختوں کو کے پتے، چھالیاں یا کوئی پیپر کہیں مل گیا اڑتا ہوا جیل کے اندر لیا اور کاغذ سے صبر کی، تحمل کی، کتاب و سنت کی دعوت دے کر کے پھر اس کو کسی ذریعے باہر بھیجتے. تو امام ذہبی ہیں، ابن رجب ہیں، یہ سارے علماء جو ہے تک 17-18 شاگرد تھے، باقاعدہ کوئلے سے لکھی ہوئی چیز کو آگے بڑھاتے، گھر گھر میں صحیح اسلام پہنچایا، صحیح تعلیم پہنچائی. آخر ایک دن وہ آیا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تو یہ بھی چھین لیا گیا، ان کو کوئلہ بھی دینا بند کر دیا گیا. جیل کوٹھری سے نکلنا اور درخت کے پتوں کو لینا یا چندیاں پڑی ہو اس کا اٹھانا بھی ان کے لیے جرم قرار کر دے دیا. جب چاروں طرف سے نہتے جیل میں رہے تو کہا اے ظالمو یاد رکھو تم نے ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا، قلم چھینا، کاغذ چھینا، کوئلہ چھینا، پتے چھین لیے، پھر اب دیواروں میں لکھنا شروع کیا. اب دیواروں میں لکھی ہوئی تحریریں کسی لڑکے باہر بہتانے لگے. آخر میں سب کچھ بند کر دیا تال کوٹھری میں. کہا سن لو یہ جیل جو ابن تیمیہ کے لیے جنت ہے اور یہاں قید رہنا یہ سیاحت ہے. بڑی حوصلہ افزا باتیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ سارا دمشق سویا ہوا تھا، سارا دمشق سویا ہوا تھا.
मौसिन ने फजर की अजान दी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहने के बाद कहा कि अजान फजर मुकम्मल करने के बाद कद मात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया या कद मात शेखुस सुन्ना। ए दिमश्क वालों, आज दुनिया में सुन्नत का सबसे बड़ा इमाम इब्न तैमिया वफात पा गया। लोगों ने जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनी और इब्न तैमिया की वफात का वाक़या सुना है। अल्लाह अकबर है, वहां रह करके सारी चीजें की। और जब इनका जनाजा उठा, कहते हैं जोहर के वक्त उठा था, जोहर के पहले, और रात के 10 बजे कब्रिस्तान में पहुंचा। लोग छतों पर, दरख्तों पर बैठे हुए देख रहे थे। आज दुनिया में सारे फितरों का मुकाबला करने वाला, जेल में रह करके सही तालीमात के जरिए पूरे उम्मत की इस्लाह करने वाला और बातिल का मुकाबला करने वाला, ये आज अहले सुन्ना इंसान इंतकाल कर गया। जब जनाजा चला तो किसी इंसान ने रोते ही ऐलान किया, या दिमश्क वालों सुन लो, ये कोई इब्न तैमिया का काम है। हाँ कदा तकूनो जनादतु अहली सुन्ना, किताब सुन्नत की दावत देने वाला इंसान जब मरता है तो मरने के बाद पता चलता है कितने लोग उसके चाहने वाले होते हैं। मेरे भाइयों, ये सारे फितने जो उठते हैं, ये दावत में मना छोड़ा, अमल में छोड़ा, अकीदे में छोड़ा, सियासत में छोड़ा, हमने मुआशरती जिंदगी में छोड़ा। अगर हम सही मानों में अकीदे सलफ और मनहज सलफ, अकीदे में, नमाज में, रोजे में, सियासत में, मुआशरती जिंदगी में, कारोबार में, अगर हम किताब सुन्नत रखते होते तो शायद ये नौबत ना आती। अल्लाह ताला से दुआ करो हम सबको मनहज सलफ का अलम बरदार बनाए। मेरे भाइयों, अब और कहाँ जाते हैं? इस सरजमीन हिंद पर हमने कहा मुजद्दिद अल-फंसानी को देखो, और इतना बड़ा इनकलाब पूरे हिंदुस्तान में जो इस्लाह हुई है, ऐसा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल कुल मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की दावतों से। तो दोस्तों, हम आखिर में फिर आफदा से अपील करेंगे, हमेशा फिरके बंदी से बचें। फिरके बंदी बदतरीन चीज है। फिर मैं कहूँगा, फिरके बंदी बनाई नहीं जाती, सिराते मुस्तकीम को छोड़ने से ऑटोमेटिक अपने से एक फिरका वजूद में आ जाता है। फिरका बनाने वालों की नियत नहीं होती फिरका बनाने की, लेकिन आखिरकार वो छोड़ने से बन ही जाती है। तो दोस्तों, एक बड़ी तवील दास्तान है। अल्लाह ताला हम सबको बल्कि तौफीक नसीब फरमाए और मनहज सलफ फिर याद रखें, एक ही सिराते मुस्तकीम है, उसी पर चलना है, उसी पर मरना है, उसी की रोशनी में हमारी सियासत होगी, उसी के उसके रोशनी में हमारे सारे मिल्ली और मुल्की मसाइल हल किए जाएंगे, और उसी की हमें पाबंदी करनी है, उसी की तरफ लोगों को बुलाना है। फिरका बंदी हमेशा नुकसान पहुंचाने वाली चीज थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया, मुस्तकीमा, इसका क्या मतलब है? तो बड़ी प्यारी बात कही, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वार्निंग दी है कि तुमसे पहली उम्मतें हैं इसी सिराते मुस्तकीम को छोड़ा तो बुराइयां करने लगी, शिरक में, कुफ्र में, बिदअत में मुब्तला हो गए, और नतीजा ये निकला आखिर में कि गैर कौमों के जुल्म जाती को शिकार हो गई। अल्लाह ताला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम जो कहते हैं, अल्लाह ताला उस पर चलने की भी तौफीक नसीब फरमाए। ये कोई नया फिरका नहीं है, कोई नई जमात नहीं है, ये वो किताब सुन्नत पर चलने वाला एक गिरोह है। अब लोग कोई छोड़ते गए और ये फिरका उसी रास्ते पे चला रहा है जिस रास्ते पर अल्लाह के रसूल छोड़ के गए थे। अब उससे छोड़ते गए, अलग होते गए, और नतीजा ये निकला कि छोड़े से लोग रह गए, अक्सरियत जो है किसी और में तकसीम हो गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।